بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سماعت کریں گے ان احکام، ان چیزوں کے حوالے سے کہ جس سے روزہ وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ افعال یا وہ احکام جن کے کرنے سے یا وہ چیزیں جن کو کھانے سے بندے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس حوالے سے آج ہم نے سماعت کرنا ہے۔ جس طریقے سے پہلے رمضان المبارک کی فضیلت، رمضان المبارک کی شان کے حوالے سے آپ نے سماعت کیا، اسی طریقے سے دوست احباب کی پرزور اپیل پر اور ان کے پرزور میسیجز پہ کہ ہمیں بتائیں کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اور آیا کہ کائے الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، اگر ٹوٹتا ہے تو کس صورت میں ٹوٹتا ہے، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ تو اس ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھیے گا اور انشاءاللہ کافی معلومات آپ تک پہنچے گی۔ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ کھانا پینا یا جماع کرنا، کھانا پینا یا ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو، یعنی جان بوجھ کر آپ نے کوئی چیز کھا لی، کھانا کھا لیا یا پانی پی لیا یا اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی، جماع کر لیا، تو اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ ایک پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حقہ، سیگار یا پھر سگریٹ وغیرہ پینے سے بھی روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگرچہ اپنے خیال میں حلق تک جو سگریٹ کا دھواں ہوتا ہے یا حقے کا، تو اس کا خیال یہ ہے کہ میں حلق تک نہیں لے جاؤں گا، اور حلق تک جانے سے پہلے ہی اس دھوئیں کو میں باہر پھینک دوں گا، تو پھر بھی اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے پان کھانے سے یا تمباکو کو کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ آپ بار بار پان کی جو پیک ہے وہ باہر پھینکتے رہیں، بار بار پان کی پیک تھوکتے رہیں، لیکن پھر بھی روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے شکر وغیرہ یا پھر کوئی ایسی چیز جو منہ میں رکھی آپ نے اور وہ پگھل گئی اور پگھل جاتی ہے یا گھل جاتی ہے، منہ میں رکھی اور تھوک کے ساتھ نگل گئے، تو اس صورت کے اندر بھی روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے دانتوں کے درمیان کوئی چیز رہ گئی اور وہ چیز کھانے اور پینے والی تھی اور چنے کے برابر یا زیادہ تھی، اب اسے کھا گئے۔ جب کھایا کہ جب روزہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا اور روزہ شروع ہو گیا، اب دانتوں کے درمیان وہ کوئی چیز رہ گئی۔ عام طور پر دانتوں میں خلال ہوتا ہے کہ بیچ میں وایا ہوتا ہے اور وہاں پر کھانے کی چیزیں یا سالن ہوتا ہے یا روٹی کے کچھ نہ کچھ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہیں وہ رک جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر وہ چنے کی مقدار کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے اور پھر آپ اسے کھا گئے، یا کم ہی تھی مگر منہ سے نکال کر پھر کھا لی، تو فرمایا اس صورت میں روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے روزے کے ٹوٹنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون جو ہے وہ تھوک سے زیادہ یا برابر یا کم تھا، خون تھوک سے زیادہ یا برابر یا کم تھا، مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا، تو فرمایا روزہ ٹوٹ گیا۔ اور اگر خون تھوک سے کم تھا اور مزہ بھی حلق میں محسوس نہ ہوا تو روزہ نہ ٹوٹا۔ یعنی اسی طریقے سے روزہ یاد رہنے کے باوجود حکنا لیا یا ناک کے نتنوں سے دوائی چڑھائی، تو فرمایا اس صورت کے اندر بھی روزہ ٹوٹ گیا۔ اب حکنا کیا چیز ہے؟ حکنا یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ کسی دوا کی بتی یا پچکاری پیچھے کے مقام میں چڑھانا، اس کو حکنا کہتے ہیں۔ تو فرمایا اس صورت کے اندر بھی روزے میں اگر ایسا کام کیا تو روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے آپ کا۔ اسی طریقے سے آپ کلی کر رہے تھے، بلا قصدن پانی حلق سے اتر گیا یا ناک میں پانی چڑھایا اور اوپر دماغ کو چڑھ گیا، تو فرمایا دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ گیا۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ روزہ دار ہونا
بھول گیا ہو، تو فرمایا کہ آپ کلی کر رہے تھے، بلا قصدن پانی حلق سے اتر گیا یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا، تو فرمایا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ مگر جب کہ روزہ دار ہونا بھول گیا ہو تو روزہ اس صورت کے اندر نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ قصدن ہوا ہو۔ یوں ہی روزے دار کی طرف کسی نے کوئی چیز پھینکی، وہ اس کے حلق میں چلی گئی، تو فرمایا اس صورت کے اندر بھی روزہ وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ سو رہے تھے، سوتے میں نیند کی حالت میں آپ نے پانی پی لیا، فرمایا یا کچھ کھا لیا، یا منہ کھلا تھا پانی کا قطرہ منہ میں چلا گیا، یا بارش ہو رہی تھی اور بارش کا اولا حلق میں چلا گیا، تو فرمایا اس صورت کے اندر بھی آپ کا روزہ وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے روزے کے ٹوٹنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جب تک تھوک یا بلغم منہ کے اندر موجود ہو اسے نگل جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بار بار تھوکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ منہ میں رنگین ڈورا وغیرہ رکھا جس سے تھوک آپ کا رنگین ہو گیا، پھر وہی رنگین تھوک آپ نگل گئے، تو فرمایا اس صورت کے اندر بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آنسو آنکھ سے چلا اور نیچے بہا اور یہاں تک کہ آپ اسے نگل گئے، اگر ایک قطرہ ہے یا پھر دو قطرے ہیں، تو فرمایا ایک قطرہ یا دو قطرہ تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر دو قطرے سے زیادہ ہے اور پھر آپ اسے نگل گئے، تو فرمایا اس صورت کے اندر روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے پسینے کا بھی یہی حکم ہے۔ اب آ جائیے روزے میں قے ہونا۔ یہ بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ جب ہم سحری کھاتے ہیں، سحری کے بعد چونکہ سونا ہوتا ہے، تو بعض اوقات ہمارا معدہ جو ہے، ہمارا سٹومک جو ہے، وہ بعض اوقات اس کھانے کو ایکسپٹ نہیں کرتا اور باہر پھینک دیتا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کو یہ دشواری ہوتی ہے، پریشان ہوتے ہیں کہ آیا کہ اس صورت میں ہمارا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں ہمیں کیا تلقین فرمائی ہے اور ہمیں کیا حکم فرمایا ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جس کو ماہ رمضان میں خود بخود قے آئی، جس کو ماہ رمضان میں خود بخود قے آئی، اس کا روزہ نہ ٹوٹا، اور جس نے جان بوجھ کر قے کی یعنی الٹی کی، تو فرمایا اب اس بندے کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ ایک اور مقام پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کو خود بخود قے آئی اس پر قضا روزے کی نہیں، اور جس نے جان بوجھ کر قے کی وہ روزے کی قضا بھی کرے۔ اب آ جائیے قے کی کیا صورتیں ہیں، کن صورتوں میں بندے کا روزہ ٹوٹے گا اور کن صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سب سے پہلے کہ روزے میں خود بخود کتنی ہی قے یعنی الٹی ہو جائے، خواہ بالٹی ہی کیوں نہ ہو، خواہ بالٹی ہی کیوں نہ ہو، فرمایا اس صورت کے اندر بھی روزہ وہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود قصدن یعنی جان بوجھ کر قے کی، اور اگر وہ منہ بھر ہے تو روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے قصدن منہ بھر ہونے والی قے، قصدن یعنی جان بوجھ کر الٹی کرنے والا قے سے بھی اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا کہ جب کہ قے میں کھانا یا پانی یا صفرا یعنی کڑوا پانی یا خون آئے، تو اس صورت میں جان بوجھ کر جس نے قے کی اور قے میں پانی نکلا یا جو کھانا کھایا تھا وہ نکلا، یا صفرا کڑوا پانی جو ہوتا ہے وہ نکلا یا خون نکلا، تو اس صورت کے اندر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر قے میں صرف بلغم نکلی تو فرمایا اس صورت کے اندر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہ کون سی قے ہے؟ جس کو آپ نے جان بوجھ کر الٹی کی ہے۔ اسی طریقے سے قصدن قے کی مگر تھوڑی سی آئی، منہ بھر نہ آئی، تو اب بھی روزہ نہ ٹوٹا۔ اسی طریقے سے منہ بھر سے کم قے ہوئی
اور منہ ہی سے دوبارہ واپس ہوگی۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ معدے سے ایک کیسی اٹھتی ہے، جب حلق تک پہنچتی ہے تو سم ٹائم خود بخود واپس چلی جاتی ہے، تو یہ والا مسئلہ ہے۔ تو فرمایا کہ منہ بھر سے کم قے ہوئی اور منہ ہی سے دوبارہ واپس معدے میں لوٹ گئی یا خود ہی لٹا دی، ان دونوں صورتوں میں فرمایا کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ منہ بھر قے بلا اختیار ہو گئی تو روزہ تو نہ ٹوٹا، البتہ اگر اس میں سے ایک چنے کے برابر بھی واپس لٹا دی تو فرمایا اس صورت کے اندر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایک چنے سے کم ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب آپ کی خدمت میں ایک لفظ بار بار استعمال کیا، منہ بھر قے، منہ بھر قے ہوئی۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر منہ بھر قے کر دی اور وہ کھانے کی قے ہے، یعنی اس قے میں کھانا نکلا، پانی نکلا یا کڑوا پانی نکلا یا خون نکلا، تو اس صورت کے اندر روزہ وہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر قے کی اور اس قے میں بلغم نکلا تو فرمایا اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب منہ بھر کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ تو مفقہین نے جو لکھا کہ منہ بھر قے کے معنی یہ ہے کہ اسے بلا تکلف اس قے کو نہ روکا جا سکے۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو قے آ رہی ہوتی ہے لیکن آپ اس کو دبا جاتے ہیں اور لعاب کے ذریعے سے اس کو نیچے معدے میں دوبارہ دھکیل دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر ایسی قے ہے کہ جس کو دھکیلا بھی نہ جا سکا ہو اور اس کو روکا بھی نہ جا سکا ہو تو وہ منہ بھر کی تعریف میں آتی ہے۔ تو یہ چند ایک مسائل تھے جو آپ کی خدمت میں نے ابھی عرض کیے۔ یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن سے آپ کا روزہ وہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم وہ چیزیں بیان کریں گے کہ جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اس میں دیکھیں گے اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں جو رہ گئی ہیں کہ جس سے روزہ بندے کا ٹوٹ جاتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کور کریں گے کہ جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس ویڈیو میں۔ تو یہ چیزیں تھیں جو آپ کی خدمت میں نے پیش کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے اور اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ